السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد نور السماوات والارض، ولک الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تیرے ہی لیے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی بادشاہی ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا اور میں تجھ پر ایمان لایا، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف میں متوجہ ہوا، تیری ہی مدد سے مخالفین سے میں نے جھگڑا کیا، اور تجھی کو میں نے حکم بنایا، حکم بنایا، بس میرے سب گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیے، بعد میں کیے، چھپ کر کیے اور ظاہراً کیے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، کوئی الہ نہیں مگر تو ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ
ازواج اور اولاد کے لیے دعائیں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 سے 76 تک، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیة وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا، یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانہ دیے جائیں گے، اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کتنا اچھا ٹھکانہ اور قیام گاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، سورۃ الصافات میں، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طرح انبیاء کا جو ہے یہ اخلاق ہے، انبیاء اور اہل ایمان کا شیوا رہا ہے کہ وہ دعائیں مانگے۔ زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، سورۃ مریم کی آیت ہے۔ سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے اور یہ آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب اسے پسند کیا ہوا بنا، وہ ایسا ہو جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا پسندیدہ ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، سورۃ ابراہیم، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ اہل ایمان اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے۔ سورۃ الفرقان کی جو آیات ابھی پڑھی ہیں میں نے، یہ عباد الرحمن سے متعلق آیات ہیں، جو رحمان کے خاص بندے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ یعنی پسندیدہ بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ صاحب ایمان کا شیوا ہے کہ ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ ہر مومن کی دعا ہے، ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہماری اولاد نیک ہو یا فرمانبردار ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، عالم دین ہی کیوں نہ ہو، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے بچے تو ماشاءاللہ بہت پرہیزگار ہیں، بہت حافظ ہیں، عالم ہیں، نہیں، کیونکہ ہمارے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جیسا چاہے پھیر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج ہماری اولاد دین پر ہے، توکل کیا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ ایسے رہیں گے؟ اس لیے کبھی بھی اس بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ نیک ترین اولاد ہو، بے شک تہجد گزار ہو، روزہ دار ہو، پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو ان کے استقامت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یعنی وہ مزید نیک بنے گی اور ان کا ایمان بھی بڑھے گا، ان کو اس دعا سے فائدہ ہی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تو اس دعا سے انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ لہٰذا ہم سب کو بھی یہ دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا، تقوی والوں میں سے ان کو بنا، اور تقوی والوں میں بھی سب سے آگے ہوں، ان کو لیڈ کر رہے ہوں، اور پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جہاں وہ رب کے پسندیدہ ہوں وہاں وہ ہمارے لیے بھی باعث سکون ہوں۔ اللہ تو ان کو ہمارے لیے باعث سکون بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، صبر بھی کرتے رہے، کیونکہ جو ہے صبر
ازما کام ہے یہ. اسی لیے اس آیت کے بعد اگلی آیت میں صبر کرنے والوں کی جزا غرفہ آیا ہے. اب دیکھیں گھر میں جتنے بھی کمرے ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے اچھے پیچھے والا جو کمرہ ہوتا ہے یا اچھا والا کمرہ، اس کو غرفہ کہتے ہیں. یعنی جنت کا اعلیٰ درجہ پائیں گے، یہ مطلب ہے غرفہ کا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم تربیت بھی بہت اچھی کرتے ہیں اور پھر بچے ہماری امیدوں کے مطابق ہی نہیں ہوتے. تو یاد رکھیے نوح علیہ السلام کو ہم ان کی تربیت پر شک نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ. ان کے 3 بہترین بیٹے، ٹھیک ہے، 3 بہترین بیٹے ثابت ہوئے، مگر ایک بیٹا دوسرے راستے پر چل نکلا. 2 بیٹے جو ہیں وہ دین کے راستے پہ تھے. اس لیے مومن کبھی اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنے معمول میں نہیں لاتے، یعنی ہمیشہ نہیں پڑھتے، بلکہ جب بچے پریشان کرتے ہیں نا، تکلیف دیتے ہیں، تو تب ہم یہ دعا پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اب ہماری کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ دعا اولاد کے بگاڑ کے وقت کی نہیں ہے کہ جب وہ بگڑ جائیں، جب وہ پریشان کرنے لگ جائیں تب یہ دعا پڑھنے لگ جائیں. نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنے روزمرہ کی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں، اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں. کیونکہ اولاد انسان کی محبوب ترین چیز ہے. جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے. جب تک اولاد ماں باپ نہیں بنتے وہ اس محبت کو نہیں سمجھ سکتے. وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے. ماں باپ بننے کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا جو محور اور مرکز ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ماں باپ کی. یہ وہ رشتہ ہوتا ہے جس سے آپ مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں. ماں کے گوشت پوست سے بچہ بنا ہوتا ہے، اس حصے کو کیسے الگ کر سکتے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ محبت ڈال دیتا ہے. پھر ان کی خوشی آپ کی خوشی، بلکہ ان کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے اور ان کا دکھ آپ کو دکھ کرتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ملتی ہے جب اولاد سیدھے راستے پر ہوتی ہے، جب اولاد نیک ہوتی ہے، جب اولاد اچھے کام کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. اور اس دعا کے اگلے حصے میں اپنے لیے دعا ہے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، کہ یا اللہ ہمیں بحیثیت ماں باپ ایسا رول ماڈل بنا کہ ہم متقی ہوں اور ہماری اولاد بھی متقی ہو، یعنی ہماری اولاد میں بھی نیکی ہو اور ہم بھی نیکیوں کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں. ہمارے بچے ایسے ہوں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں، لوگ ان کو دیکھ کر دین کی طرف مائل ہوں. اللہ تو ہمارے بچوں کو ویسا بنا دے. اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا امام بنا. اور آپ دیکھیں کہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت ہے نا کہ حب لنا. حب کا لفظ ہوتا ہے ہبا سے ہے. ہبا کہتے ہیں بلا معاوضہ کوئی چیز دینا. یا رب ہم نے کچھ نہیں کیا، یا رب ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، بس تو اپنے پاس سے ہمیں عطا فرما، اپنی رحمت خاص سے ہمیں عطا فرما. من ازواجی، آپ دیکھیے یہ من ازواجینا جو ہے نا، زوج کا لفظ عورت اور مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر مرد یہ دعا کریں گے تو اپنی بیویوں کے لیے کریں گے، یعنی ہماری بیویاں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. اور اگر عورتیں یہ دعا کریں گی تو ان کے شوہر ان کے ازواج ہوں گے کہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا.
اور ذریات سے مراد صرف اپنی ذات نہیں ہوتی بلکہ اولاد کی اولاد بھی ذریت کہلاتی ہے۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچے تو پیارے ہوتے ہی ہیں، مگر جب ان کے بچے ہوتے ہیں یعنی بچوں کے بچے تو وہ اور زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور وہ نیک بنتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی ہے۔ اور اگر بچوں کے بچوں میں کوئی بگاڑ آ جائے تو ہم دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات جامع دعا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ اپنے نسلوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں اور گرم بھی ہوتی ہیں۔ جب خوشی کے آنسو بہتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اگر یہ دکھ کے غم کے آنسو ہوں تو آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں۔ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے خوشی، مسرت۔ اور جب آنکھیں اور جب آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوں تو نیند بھی پرسکون آتی ہے انسان کو۔ اور جب بچوں کی طرف سے انسان کو بے فکری ہو کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی جگہ پر ہیں، تو انسان کی دکھ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر کوئی دکھ پریشانی نہیں رہتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کے ہمیں دعا کرتے رہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے دل کو بھی قرار ملتا ہے نا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک صرف آنکھوں تک نہیں رہتی بلکہ دل میں بھی اتر جاتی ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے وہ اولاد مراد ہے جو اللہ کی اطاعت کے کام کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو۔ یعنی جو بچے نیک ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی میں بھی خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کو اور ان کی اولاد کو جنت میں جمع کر دیں گے تو وہ انہیں وہاں بھی دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے۔ اور جو بچے سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے، اور بے شک دنیا میں وہ کتنے بھی کامیاب ہوں مگر آخرت میں وہ ساتھ نہیں ہوں گے، پھر تو اس دعا میں ان کی ہدایت اور اصلاح بھی آ جاتی ہے۔ کچھ ماں باپ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان کو صرف دنیا نظر آتی ہے، بچوں کی کامیابی، اچھی جاب، اچھی شادی، اچھا کاروبار، اسی میں بس خوش ہوتے رہتے، آخرت کو سامنے رکھ کر تربیت نہیں کرتے۔ وہ بچے اگر نماز روزہ چھوڑ گئے، حق کا راستہ چھوڑ گئے ہوں تو پھر آخرت میں ساتھ کیسے ہوں گے بتائیے؟ کیسے ساتھ ہوگا ان کا؟ اور دوسری طرف جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی خوشی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی بلکہ ان کی خوشی ان کی نیکی میں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ تیرے اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے جانے والے ہوں، اللہ کی عبادات اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں، گناہ اور حرام کاموں سے بچنے والے ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ سب متقی ہوں۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی ایک طرف اولاد کے لیے دعا اور دوسری طرف جن پر ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں جو ہمیں فالو کرے کہ یا اللہ ان کے اندر بھی تقویٰ عطا فرما دے۔ یعنی ہماری اولاد تو نیک ہو، اور جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مثلاً اگر آپ استاد ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، یا پھر آپ کسی کمیونٹی کے لیڈر ہیں اور آپ کے بہت سے فالوور ہیں، یعنی یا اللہ جو ہماری ٹیم ہے اسے بھی متقی بنا دے، اس کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور اس کا یہ معنی بھی آتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا تقویٰ عطا کر کہ ہم متقین کے امام بن جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں
صرف متقین کے امام نہیں بلکہ متقین میں بھی جو سب سے زیادہ آگے ہوں تقوی میں، للمتقین اماما، متقیوں کا بھی امام بنا دے اللہ۔ ہدایت کا کام یعنی لوگوں کو ہم سے ہدایت حاصل ہو، گمراہی کے امام نہ بنے بلکہ متقیوں کے امام بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73 میں یہ فرمایا، خوش بخت لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے اسے ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی صرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، کیونکہ وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہے متقین کے امام، جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی دی ہوئی جو تعلیم اور ہدایت ہے اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، صرف اپنی من پسند یا پھر صرف اپنی طرف سے چیزیں ایجاد نہیں کرتے۔ اور بدبخت لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں ایسے امام بنائے کہ وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتا ہے، جیسے فرعون تھا یا اس جیسے لوگ جن کے فالوور ہوں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے نا، ان کے تمام فالوور بھی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیر میں اچھا نمونہ بنے۔ یہ انسان کے آثار ہوتے ہیں نا، جیسے مثلا آپ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور دوسرا بندہ بھی خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا ہے، وہی کام کرتا ہے تو یہ آثار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خاموشی سے آپ کو دیکھے جا رہا اور پھر وہ جا کر وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں، اسی کو آثار کہتے ہیں۔ اور ان سب کی نیکی آپ کی نیکی میں شامل ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر آپ کو دیکھ کر کوئی غلط کام کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کی قباحت بھی آپ کے کھاتے میں پڑ جائے گی۔ تو متقین کے امام بننے کے لیے دو چیزیں یاد رکھیے، ضروری ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے یقین۔ اگر صبر اور یقین ہے تو پھر یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہماری حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یاد رکھیے ایک بچے کی تربیت صبر آزما کام ہوتا ہے، اس کے لیے پر امید ہونا بھی ضروری ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ بچے بہت نافرمان ہو گئے ہیں اور یہ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کھلی چھٹی دے دیں، اب کیا فائدہ ان کو سمجھانے کا، تھک گئے ہم سمجھا کے، اب چھوڑو پرے ان کو، خود ہی سمجھ جائیں گے۔ تو پھر تو وہ بگاڑ کی آخری حد تک پہنچ جائیں گے نا، اگر آپ نے کھلی چھٹی دے دی ان کو، نہیں بلکہ آپ ان کو اچھے اخلاق کے ساتھ وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کا کام کرتے رہے۔ اور یہ بہت بڑا صبر آزما کام ہے۔ بعض اوقات آپ کا دل اندر سے کٹ رہا ہوگا اور آپ شدید غصے میں ہوں گے، شدید نفرت کا شکار ہوں گے ان کے رویے کی وجہ سے یا ان کے غلط کام پر، لیکن آپ اس کا ایسا اظہار نہیں کریں گے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں اور آپ سے ہی کٹ جائیں۔ ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی بد اخلاقی اور بدسلوکی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ دور ہوں، بلکہ محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے کرتے ان کی اصلاح کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ دن نہ دیکھیں کہ جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مگر نظر نہیں آ رہا آپ کو وہ دن۔ تو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کی دعائیں آپ کو پہنچیں گی۔ آپ نے دعائیں کی ہیں، وہ ساری دعائیں آپ کی جمع ہو گئی ہیں، آپ کو فائدہ دیں گی۔ اگر آپ دنیا میں نہیں دیکھ کے جا رہے تو آپ کے پیچھے سے وہ اللہ ان کو دے گا۔
اس کے ثمرات نظر آئیں گے، آپ کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی۔ فَلَمَّا صَبَرُوا، کیا فرمایا؟ لہٰذا صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کی طرف سے جو بھی آزمائش آئیں، ان کی طرف سے جو بھی تکلیفیں آپ کو پہنچے، تو اس پر صبر کریں، کیونکہ سب ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات آنکھوں کی ٹھنڈک کی بجائے تکلیفیں ہی پہنچتی ہیں۔ وہ آپ کا مقام ہی نہیں پہچانتے جو ان کو پہچاننا چاہیے تھا، وہ سمجھتے ہی نہیں آپ کے مقام کو۔ کیونکہ جب تک وہ ماں باپ نہیں بنتے، وہ سمجھتے نہیں کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے اور ماں باپ کی تکلیف کیا ہے۔ لہٰذا ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یقین رکھنا ہے، بے یقینی کی حالت میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ میری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اللہ کے حضور میری دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ یقین رکھے اپنے اندر۔ یہ مت سوچا کرے میں نے تو اتنے عرصے سے دعائیں نہیں مانگتی رہی اور میری دعائیں قبول نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا سوچنا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا کے کیا کہہ رہے تھے، لم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت نہیں ہوا، یعنی کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اتنی خوبصورت بات حضرت زکریا کر کے گئے ہیں، تو ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں دعائیں کر کے؟ ایسی دعا کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ، ایسے نیک بندے جن کے اندر یہ صفات ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اولاد اور ان کے ازواج جو ہیں، شوہر یا بیوی، تو ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ ایسے لوگوں کا جنت میں بہت بڑا مقام آتا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، یعنی بہترین مقام پر جگہ دیں گے۔ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، اس کو چھوڑنے کا، اس کے خراب ہونے کا، اس کی مینٹیننس کی کوئی فکر نہیں۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور وہ کون سے دو عمل ہیں؟ ایک ہے صبر کرتے ہیں، اور دوسرا اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی اس مقام کو حاصل کرنے کا ذکر ملتا ہے ہمیں، کہ فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے اونچے درجے والوں کو، یعنی اونچے غرفہ والوں کو، اپنے اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکتے ہوئے گھنے ستارے کو دیکھتے ہیں، اتنے بلند ہوں گے ان کے مقامات۔ فرمایا کہ ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا میں چمکتے ستارے کو دیکھتے ہیں کہ آسمان کے مشرقی اور مغربی کناروں میں بہت دور ہوتا ہے، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے محل ہوں گے، انہیں ان کے سوا کوئی بھی نہ پا سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک جنت میں ایسے غرف ہیں، جنتی ان کے باہر والے حصے کو اندر سے دیکھ سکیں گے اور اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو اٹھ کر نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ ہم میں سے کس کا دل نہیں کرے گا ایسے غرف پانے کی؟ الحمدللہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ آپ کی حرص ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کروایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچایا جائے، یعنی لوگوں کو یعنی بہت زیادہ کھلایا جائے۔ اور جب آپ مسجد جاتے ہیں تو وہاں تراویح بھی ہوتی ہے، تو وہاں پر بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، تو سلام ہی سلام ہو رہا ہوتا ہے ہر طرف۔ اس کے علاوہ دینی مجالس کا زور ہوتا ہے رمضان میں، اور جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو سلام کے مواقع آتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ افطاریاں بھی کرا سکتے ہیں، پھر سلام بھی کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں،
اس ذہن میں رکھیں کہ میں نے یہ غرفہ پانا ہے، تو پھر عمل کی بھی اللہ توفیق دے گا۔ اور یہ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ انسان کو پورا سال ایسے کام کی جو ہے رغبت رکھنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے کاموں سے محبت کرے، اور ان کی جنت میں کیا ہوگا؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہاں ان کو سلام اور دعا دی جائے گی۔ تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا دینا، یعنی ان کے استقبال کے لیے ایسے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کریں گے اور سلامتی کی دعا بھی دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی سلامتی کی دعا دیتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، وہاں فرشتے انہیں دعا دے رہے ہوں گے۔ اور آپس میں جب ملاقاتیں ہوں گی جنتیوں کی، جو سلام دعا ہو رہی ہوگی، اور یہ سلامتی جو ہے ان کو اس لیے ملی کہ دنیا میں انہوں نے گناہوں سے سلامت زندگی بسر کی، ٹھیک ہے۔ خالدین فیہا حسنت مستقر و مقاما، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کتنا خوبصورت ٹھکانہ، کتنا اچھا مقام ہے یہ، اتنی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ ابھی تو پڑھ کر یہ فیلنگ آ رہی ہے، اور سوچیں جب رب ہمیں پہنچا دے گا تو کیسے رہے گا۔ اور دعا کرتے رہنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ دعا گھروں کی اصلاح کی بنیاد رکھتی ہے۔ گھروں کی اصلاح کا انحصار ازواج کے انحصار پر ہے، آپس کی اتفاق پر ہے، اور اولاد کی اصلاح سے پہلے بیوی کی اصلاح یعنی ازواج کی اصلاح کی ضرورت ہے، یعنی شوہر ہو یا بیوی ایک دوسرے کے لیے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آج ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں جاری ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر بے چینی، پریشانی، اداسی، کاموں میں رکاوٹ، اور کتنی بڑی خرابیاں ہیں ہر طرف۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپس میں اولاد کے لیے بدترین نمونہ ہوتے ہیں اسے ماں باپ، صرف آپس میں نہیں لڑتے بلکہ اپنے بچوں کو ایک برا نمونہ بن کے ان کی زندگیوں کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان ناراض ہو جائے تو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں تو انسان اتنی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے ناراض ہو تو انسان کے غم کی انتہا ہوتی ہے، پھر کسی چیز میں دل نہیں لگتا، اور ہر طرف پریشانی چھا جاتی ہے، اور ہر چیز بے مزہ ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے خوبصورت ترین محل میں رہتے ہو، چاہے خوبصورت ترین لباس آپ پہنتے ہو، لیکن بہترین کھانے آپ کھاتے ہو، اگر میاں بیوی آپس میں خوش نہیں ہیں تو زندگی کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا سے کام لیا جائے، پڑھا کریں سورۃ فرقان کی آیت، اور جہاں کہیں تھوڑے بہت پرابلمز ہیں تو وہ بھی باذن اللہ حل ہو جائیں گے۔ جہاں بڑے مسائل ہوں اور جہاں مسائل نہ بھی ہوں وہاں پر بھی یہ پڑھے، یہ دعا جو ہے کثرت کے ساتھ، تاکہ گھروں کے اندر خوبصورتی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع تو نہیں کیا نا کہ دنیا میں محبت سے زندگی نہ گزارے، ہر وقت لڑتے رہیں۔ ہمیں دنیا میں بھی آپس میں محبت چاہیے، اتفاق اور پیار چاہیے، کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑے بنائے کیوں ہیں، جی بتائیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے ہی لیے جوڑے پیدا کیے، اور تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ سکون کا حصول۔ اور اگر شادی کے بعد انسان کا پہلا سکون بھی جاتا رہے اور سکون ہی لٹ جائے اور ہر وقت تکلیف اور پریشانی ہی پریشانی ہو ہر وقت، تو پھر اس نے کیا پایا؟ پھر تو شادی کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔
ٹھیک ہے شادی کے اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی اور اول مقصد اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر ایک دوسرے کے لیے سکون، مودت اور رحمت پیدا کی ہے، اس کے اندر رکھی ہے. یعنی ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور ایک دوسرے پر رحم بھی کریں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانیں. صرف خود غرضی نہ ہو، میری مرضی، میرا مقصد، میرا مطلب اور میں جو چاہوں صرف وہ ہو میرے پاس ہے، نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے. اور جس کپل کو، جس جوڑے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کی خواہش کا کیا ہے اور پھر دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، تو اس طرح دوسرا بھی اس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر، اور ایک خوشگوار زندگی وجود میں آتی ہے. اسی طرح اللہ نے سورۃ النحل میں بھی فرمایا واللہ جعلکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، یعنی اللہ نے تمہیں ان سے اولاد دی اور اسے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا. کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتے ہیں، لہذا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے یہ دعا کرتے رہا کریں. جو قرۃ اعین ہے نا، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ مراد نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو خوبصورت اور تندرست دیکھیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اس کو اس حال میں دیکھیں کہ وہ اللہ کا فرمانبردار ہو. ازدواجی رشتے کی اہمیت بھی اللہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اس نعمت کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہ جو ہے میاں بیوی کے رشتے کو سکون، محبت اور مودت کا ذریعہ بنائے، یاد رکھیے گا. اور شادی انبیاء اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا نکاح کی رغبت دلانا ہمیں ملتا ہے کہ وہ انکحوا الایام، ٹھیک ہے، آتا ہے قرآن میں وہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اور اپنوں میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا لوگ نیک لیٹ کر دیتے، خاص طور پہ اپنے بیٹوں کے، کہ جی ابھی کماتا نہیں ہے اس لیے کیسے کرنا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور وہ وسعت والا اور جاننے والا ہے. اور ویسے بھی شادی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے، اس لیے شادی جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. آپ دیکھیں، لہٰذا چاہیے کہ وہ بقایا آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. غور کرے ذرا اس بات پہ. اس لیے بچوں کی شادیوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے سوچ سوچ کے کہ وہ کیسے ہوگا اور کیسے کریں گے. رزق رب نے دینا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اہل جنت کو ان کی بیویوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا. فرمایا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش رکھے جاؤ گے.
فرشتوں کا بھی اہل ایمان اور ان کی بیویوں اور بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے. کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم ازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جو تو نے ان سے وعدہ کیا تھا. ان کے ابا و اجداد اور ان کی بیویاں اولادوں میں سے جو نیک ہوئے انہیں بھی جنت میں داخل کر. یعنی یہ دعا فرشتے اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں. اور جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے عطا کرے گا. اور دوسرا یہ کہ شوہر پہلے فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی یا ان کے نیک جو ہے وہ ایک نیک تھا جنت میں گیا اور دوسرا جہنم میں چلا گیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں جوڑے عطا کرے گا. کوئی بھی وہاں ایسا نہیں ہوگا جو تنہائی کا شکار ہو. ہر ایک کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے نا. قرآن مجید میں آتا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں، ان کی بات ماننے والی ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں جب شوہر نہ موجود ہو. اور پھر یہ کہا کہ پاک دامن عورت سے شادی کی جائے. اب دیکھیں انتخاب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا خوبصورت کر رہے ہیں. نیک عورت کی تعریف کی جا رہی ہے، پاک دامن عورت سے شادی کرنے کا کہا جا رہا ہے. یعنی یاد رکھیے کہ نیک بیوی بہترین متاع ہے نا. عورت سے شادی کا معیار ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. کیونکہ اگر دین والی بچی گھر میں آئے گی تو اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس میں بگاڑ نہیں ہوگا، اس کو بار بار نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہنا پڑے گا، اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اندر یہ انحصار ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کیسی ہو، کیونکہ تربیت اولاد میں ماں باپ کا حصہ کم ہوتا ہے، اور یعنی باپ کا حصہ کم ہوتا ہے اور ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک بچہ اپنی ماں کو نیک دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال ان رشتوں کے لیے دعا بھی اور ان کا انتخاب بھی اچھا ہو، اور ان کو بنانے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. اور ازدواجی زندگی کو کس طرح خوبصورت اور کامیاب بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فعاشروہن بالمعروف، یعنی ان کے ساتھ کیا ہے، بہترین انداز کے ساتھ زندگی گزارو. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام میں جائز لہو میں سے 3 چیزیں آتی ہیں: ایک انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا، یعنی ہنسی مذاق کرنا. دوسرا اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا، یعنی اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا. اور تیر اندازی کرنا، یعنی یہ ہابیز پسندیدہ ہیں. ٹھیک ہے. اور بیوی جو ہے وہ کیا ہے، اطاعت گزار اور شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو، یعنی ان کو ضائع نہ کرے. بیوی صابر و شاکر ہو، ایسی بیوی ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھے اور معروف طریقے پر زندگی گزارا کریں اور ان کے حقوق بھی جو ہے وہ ادا کیا کریں. اللہ نے خود حقوق رکھے ہیں تو وہ ان حقوق کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا. بعض اوقات آپ کی بیوی کہتی ہے کہ میں شوہر کا حق نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی میری فلاں بات نہیں مانتا، یا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں بیوی کا حق نہیں دیتا کیونکہ وہ میری فلاں بات نہیں مانتی. نہیں،
بلکہ جب تک آپ اس رشتے میں ہیں ایک دوسرے کا حق دیتے رہنا چاہیے. اور کیوں حق دینا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ایک دوسرے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حق ادا کرنا ہے. اور آپ رب کو راضی کرتے رہیں تو رب کو پھر اسی طرح یہ کہ اچھے اخلاق میں پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ شوہر کی گھر والوں پر خرچ کرنا، یعنی شوہر کا ذمہ داری ہے نا کہ وہ گھر والوں پر خرچ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے مانگنے سے بچے، وہ اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی اپنی ذات کچھ پر کو خرچ کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. اور جو شخص اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. یعنی شوہر کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، یہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت یعنی یہ نیکی لکھی جائے گی، اور کتنا اچھا لگے گا وہاں دیکھ کر کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا ہے. اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی عادتوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادتوں کو اگنور کیا جائے. اگر ہر وقت ایک دوسرے کو یہ کہتے رہیں کہ تم یہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتی، تم یہ نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، یہی کرتے رہیں تو پھر کیا بنے گا؟ یعنی ہر وقت اسی بات میں کڑتے رہتے ہیں کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے، کون سی برائی ہے اور کون سی بری عادت ہے. ہر وقت جھگڑا کرتے رہیں تو زندگی میں کوئی انجوائمنٹ نہیں رہتی. بلکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی بیویوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور اگر عورت کی ایک عادت پسند نہ ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بات پسند ہے اس پر نظر رکھو اور ناپسندیدہ ہے اس کو چھوڑ دو. پھر اسی طرح اولاد کے لیے کچھ اور دعائیں بھی ہیں، بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی کرنی شروع کر دینی چاہیے. ربی ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما. ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، پہلے سے ہی دعا کرنا شروع ہو جائے انسان جو ہے کہ یا اللہ نیک مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. ربی ہب لی من الصالحین. اور نیک اولاد کی دعائیں فوت شدہ والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے نا، اس لیے بھی جو ہے وہ نیک اولاد مانگنی چاہیے. جہاں تک اولاد کی تربیت میں والدین کے کردار کی بات ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی. اولاد کے حقوق ضائع کرنے والوں کے لیے وعید ہے. پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ اچھی ماں کا انتخاب کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو، یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو. اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیاں دو اور ہم پلہ بیٹیوں کا جو بیویوں کا انتخاب کرو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاص پر تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. یعنی اوباش اور آوارہ لڑکے ہوں تو ان کے ساتھ شادی نہ کرو. کچھ لوگ یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ بس مال ہے، امیر ہے، نافرمان ہے تو کیا ہوا، پیسہ آنا چاہیے. تو ایسے اوباش کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد وہ آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا. فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا. یعنی فساد ہی فساد، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگی پھر ایسی جگہ پر بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے. پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا بھی سکھائی گئی ہے. جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، جیسے حضرت مریم نے دعا پڑھی تھی نا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ آل عمران میں آتا ہے. اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ کتنی پیاری دعا ہے. اللہ نے اس بچی کو بھی اور اس کے آئندہ آنے والی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان سے بچا کے. پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے بچپن سے ہی. بچپن ہی سے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے.
دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دینی ہے، ہر چیز کے آداب سکھانے چاہیے۔ ادب سکھانے کے لیے چھڑی کے استعمال کی یا رخصت ہے، یعنی کیا کر سکتے ہیں، ادب سکھانے کے لیے ہلکی پھلکی سرزنش کرنے بھی چاہیے کہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ڈانٹ لیں، ان کو ذرا سا لگا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بچے کا ڈر پیدا کرنے کے لیے کہ برے کام نہیں کرنے، نماز وقت پہ پڑھنی ہے، اور اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل بھی کرنا چاہیے ان کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر میں اپنے بیٹے اسماعیل کو شامل کیا تھا۔ پھر اولاد کے درمیان عدل بھی کرنا چاہیے، پھر بچوں سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں کو پیار نہ کرنے والے والدین کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے، یعنی اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، بس جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرے۔ سعید بن عاص کہا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دوں، اس کو حج کروا دوں، اس کی شادی کر دوں، تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا، اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے، یعنی بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی ہے والدین کا، اور اگر والدین یہ 3 کام کر لے تو حق ادا کر دیا۔ کون کون سے 3 کام تھے؟ قرآن کی تعلیم دے دی، حج کروا دیا، شادی کر دی۔ ابن علام کہتے ہیں کہ یہ دعا ازواج کے بارے میں شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر ازواج کی اصلاح ہو تو اولاد کی اصلاح ہوتی ہے۔ میاں بیوی صحیح نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے صحیح ہوگی؟ یعنی شوہر یا بیوی کی اصلاح ہو جائے اور خود ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو اولاد خود بخود آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک صرف یہ نہیں ہے کہ شوہر ہر وقت بیوی کو خوبصورت دیکھے، تندرست دیکھے، بلکہ اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہو، یہ ہوتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لوگ سمجھتے بس میک اپ کر لیں، بن سنور کے سامنے چلے جائیں، بس اقامت دیکھ کے خوش ہو جائے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف یہ نہیں ہے، فرما بردار بھی ہو، وہ آئے تو اس کی خدمت بھی کرے، اس کا کہا بھی مانے، جو کہہ کے گیا تھا وہ کر کے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، اور یہ جو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان میں سب سے بڑی نعمت مرد کے لیے ایک نیک بیوی ہے، ایک اچھی بیوی ہے۔ اور نیک صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ نیکی جو ہے نا اچھی اخلاق کا نام ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، یعنی جب وہ اسے دیکھے تو خوش کر دے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے عورتوں کو؟ یعنی اس تعلق کی بہتری خوبصورتی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور پھر متقین کا امام بننے کے لیے پہلے اپنے گھر میں اچھا امام بننا پڑے گا، یعنی گھر سے باہر آپ اسی صورت میں ایک اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ اپنے گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں نا، مثلا جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں باپ سے آپ کو بے پناہ پیار ملتا ہے، آپ انہیں خوش کریں یا ان کو ستائیں، ان کے قریب ہوں یا ان سے دور ہوں، وہ آپ سے ہمیشہ محبت کرتے ہی رہیں گے۔ آپ زندہ ہوں یا آپ مر جائیں، وہ آپ سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ان ماؤں کو جن کا کوئی بچہ فوت ہو جائے، وہ زندہ کو بھول کر اس کو یاد کرتی رہتی ہیں جو چلا گیا۔ قریب ہو تب بھی محبت کرتے ہیں، دور ہو تب بھی محبت کرتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل ہے، اور ازدواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اچھے انسان بن کر رہیں گے تو آپ کی محبت بڑھتی رہے گی، لیکن اگر آپ اپنے اچھے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں، کچھ رشتوں کو بنانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، شادی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارے دین کا شعار ہے۔ فرمایا نکاح نصف ایمان ہے، یعنی آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو بھیجا اور ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائے، یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ تم لوگ شادی کیا کرو، یعنی شادی کرنا بھی نیکی کا کام ہے، ایک عبادت ہے۔ تو تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں پر کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑنے والا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نکاح کی رغبت دلائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا حق ادا کیا انہوں نے، قرآن کی تعلیم دے کر حج کروا دیا، شادی کر دی۔ ماں باپ تو حق ادا کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ بچے کی شادی نہ کرے اور وہ کسی بے حیائی کا انتخاب کرے، یعنی کسی برائی میں پڑ جائے، تو باپ گنہگار ہوگا، یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی، لڑکی تو ہوگی ہی گنہگار، ساتھ میں ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے شادی کے معاملے میں انسان کوشش ضرور کرے۔ اگر رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ فکر ختم ہو گئی ہے، اور بعض ماں باپ نے یہ چیز تو ماں باپ پر چھوڑ دی ہے، یعنی اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے۔ ماں باپ نے یہ چیز جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خود ہی کر لیں گے۔ پھر یہ بھی سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، خاص طور پر جب بچے دور ہوں یا آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر رہے ہوں، تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور تیسرا اولاد کی اپنے والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ دعائیں۔ اور ان دعاؤں میں یہ دعا پارہ نمبر 19 میں سورۃ الفرقان کی دعا ہے نا، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جن کو یہ دعا آتی ہے وہ بھی ساتھ پڑھ لیں میرے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اب اس میں سے بھی ان پر فوکس کیا کریں، کس چیز پر؟ جب آپ دعا پڑھیں تو کیا کریں؟ من ازواجنا وذریاتنا للمتقین اماما، یہ جو 3 ہے نا، ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا کرے، دعا مانگتے ہوئے زور دیا کرے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی نا، بہت چھوٹی عمر میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اس وقت ان کے شاگرد تھے، تو رب، یہ جو دعا ہے نا آتا ہے ربی حبلی والی، اب دیکھیے ربنا حب لنا والی جو دعا ہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ متقیوں کے امام۔ اور متقیوں کے امام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمیشہ اللہ کے دین کا کام کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہوئی تھی، بہت چھوٹی عمر میں، اور ان کی شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اس وقت ان کے شاگرد تھے جو اس وقت ان سے سیکھتے تھے، اور ایک آج ہم سب ہیں ان کے شاگرد۔ انہوں نے جو احادیث روایت کی ہیں، ان کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے جو احادیث روایت کی اور انہوں نے جو روایت کی، جو پڑھائی اور سکھائی، وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس لیے کوشش کرتے رہیں دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جس طرح ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے، ویسے ہی دوسروں کی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خیر بانٹے اور وہ خیر لوٹ کر نہ آئے، لوٹ کر آتی ہے اپنے ہی بچوں میں، مگر پھر بھی اس کے باوجود آزمائش اور امتحان آ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں، اس کے باوجود بھی آ سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہو تو نوح علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں،
وہ ایک باپ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کی برابر تربیت کی، لیکن ایک بچہ نہیں مانا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں مگر پھر بھی کوئی ایک بچہ نہیں مانتا، تو پھر اپنے آپ کو ہر وقت پریشانی میں نہ رکھیں کہ میں نے کمی کر دی ہے، میری طرف سے کوئی کوتاہی ہے، میری ہی تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ اور اس طرح شیطان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ دیکھا نا کہ تم دوسروں کی فکر کرتی رہی اور اپنی اولاد بگڑ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ سورۃ نوح پڑھیں، اس میں فرمایا کہ انہوں نے دن میں بھی تبلیغ کی، رات میں بھی تبلیغ کی، مگر پھر بھی ایک بیٹا ایسا نکل آیا۔ پھر بھی گھبرائے نہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، دین کی مدد کرنا ضروری ہے، اس پر ثابت قدمی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے، آمین۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کی ثابت قدمی رہی تو باذن اللہ خیر لوٹ کر ضرور آئے گی۔ اللہ آپ کے بچوں کو ہدایت ضرور دے گا، لیکن یہ سب کر کے بھی پھر بھی اگر ہدایت نہیں ملتی تو پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے سب بچے بہت قابل ہیں مگر ایک بچہ پڑھ کر ہی نہیں دیتا، اب کیا کریں؟ پھر سارا وقت خود کو کوستے رہیں کہ شاید میں نے اس کی تربیت نہیں کی، نہیں بلکہ اس میں بچے کو کچھ مارجن بھی دیں اور کثرت سے دعائیں بھی کریں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کے ثمرات بھی دکھاتا ہے۔ کیونکہ جب آزمائشیں آتی ہیں نا پھر دعائیں دل سے نکلتی ہیں، دعا میں اسرار ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے نماز روزہ حج میں نہیں تھا۔ ہم آزمائشوں کے ساتھ جتنا اللہ کی طرف جاتے ہیں نا اتنا نعمتوں کے ساتھ نہیں جاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت بھی کریں اور ساتھ دعا بھی کریں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقی ساتھی دے، متقی دوست دے، متقی ساتھی ہوں جن کی ہم رہنمائی کریں اور ہمارا تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ انسان اپنے ماحول ہی کی پیداوار ہے۔ انسان جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان خواہ کتنا بھی اللہ کے نزدیک ہو، خواہ خلیل اللہ ہی ہو، پھر بھی اللہ کا محتاج ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اور صرف اصلاح ہی نہیں مانگی، نیک اولاد بھی مانگی، کیونکہ نیک اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ دعا بھی کثرت سے مانگتے رہنا چاہیے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح اور نیک اولاد دے۔ تو اس طرح کی دعائیں کثرت کے ساتھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اگر بچے ہو گئے اور بڑے ہو گئے تو ہم یہ دعا کریں گے تو ہماری ضروریت کو فائدہ پہنچے گی۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ہے نا، کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی خیر کی دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی صرف نیک اولاد نہیں مانگی بلکہ ہماری ضروریات، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کہا، اس میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کرتے۔ کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا۔ مجھے تحفہ چاہیے اللہ، تیری طرف سے ہدیہ چاہیے، ہبہ چاہیے، حب لنا وَبِحَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، ہبہ چاہیے تھا، کیا میں نے کچھ نہیں کیا، بس مجھے تیری اس طرف سے عنایت چاہیے کہ مجھے بیٹا عطا کر دے جس کی فطرت میں خیر ہو، اس کے اندر نیکی ہو اور بڑا ہو کر وہ اچھے کام کرے، اور ہماری ضروریات میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو مسلمت لک ہو، امت مسلمہ ہو، تیرے فرما بردار ہوں۔ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نوازا پھر اللہ نے، یہ ابو الانبیاء ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، انبیاء کے باپ ہیں۔ پھر اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے تو یہ دعا کریں، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم کی دعا ہے، سورۃ مریم میں دعا آتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا بے اولاد نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔
کن کی؟ اگلی آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تیز دوڑتے تھے، سبقت لے جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تکبر میں نہیں آنا، کانوا لنا خاشعین، وہ مجھ سے ڈرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں قرآنی دعا میں ایک اور دعا بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے ہی مانگی تھی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء۔ حبلی کیا ہے؟ یعنی ہبا وہ ہوتا ہے جو خوش دلی اور احسان کے طور پر کسی کو کوئی چیز دیں۔ ہبا ہوتا ہے ایک، دوسرا ہوتا ہے تحفہ یعنی ہدیہ ہوتا ہے، تیسرا صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ وہ ہوتا ہے جس کا اجر آخرت میں ملنا ہے، اور ہدیہ وہ ہوتا ہے کسی کو تحفہ دیں اور محبت بڑھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی ہدیہ تحفہ کے لیے ہوتا ہے اور ہبا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ دعا مانگنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اللہ کو رب کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی اللہ کہنے کے بجائے رب کہا، یعنی رب کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگی گئی ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں یا ربی سے شروع ہوتی ہیں، اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ حضرت زکریا بہت بوڑھے تھے مگر انہوں نے یقین سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اس بڑھاپے میں بھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا جب حساب قائم ہوگا۔ پھر یہ دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں انبیاء کی۔ پھر یہ بھی بچوں کی اصلاح کے لیے دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر یہ دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرمانبردار ہو، اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ نے ان کی دعا قبول کی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور پھر امت مسلمہ پیدا ہوئی۔ بے شک اس دعا کی قبولیت میں بہت عرصہ لگا تھا مگر دعا قبول ہوئی، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہ ہوا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے جانے کے بعد یہ دعا قبول ہوئی ہے، بلکہ دعا تو قبول ہو گئی تھی، اس کے ثمرات ان کے جانے کے بعد ہے۔ پھر اسی طرح مسنون دعا بھی ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ برے پڑوسی اور برے زوج سے پناہ مانگنا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وہ دعا کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبه یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اذاعها۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے
جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے. تو یہ دعا شادی سے پہلے بچیوں اور بچوں کو کثرت سے مانگنی چاہیے کہ ایسا ساتھی نہ ہو جو اتنی تکلیفیں دے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال یعنی بوجھ ہو، منہ زور ہو، ایسی اولاد سے بچا لے، اور ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتی ہیں. اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے، اور اگر میری کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو آپ سے طریقے سے باتیں پوچھتے ہیں، اور پھر اگر کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو جلتے ہیں، کبھی نہیں کرتے کس سے بات آگے، کہ بھئی جلتے رہتے، خود ہی وہ حسد کرتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی اور بات ایسی پتہ چلے ان سے جو ان کے گھر کی راز کی بات ہے، پھر آگے جا کر نشر کر دیتے ہیں. ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے. شوہر اور بیوی کے دلوں میں اللہ محبتیں پیدا فرمائے. جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کرے. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اور ہمیں صحیح طرح تربیت کرنے کا جو ہے وہ حق ادا کرنے والا بنا دے. آمین. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک